السلام علیکم۔ آج ہم ذرا گہرائی میں جا رہے ہیں پاکستان کے بنیادی نظریے کو سمجھنے کے لیے۔ وعلیکم السلام۔ جی، کہ آخر یہ ملک کیوں بنا اور اس کے بانی خاص طور پر قائد اعظم وہ کیا چاہتے تھے؟ ہمارے پاس ڈاکٹر انیس احمد کے ایک لیکچر کے کچھ اہم نکات ہیں۔ کوشش کریں گے کہ جو عام فہم غلط فہمیاں ہیں نا، ان سے ہٹ کر اصل تصویر کو سمجھیں۔ بالکل، تو چلیں شروع کرتے ہیں پھر۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے پاکستان بننے سے پہلے کیا صورتحال تھی؟ مطلب کیسی سوچیں تھی اس وقت؟ دیکھیں، کئی طرح کے نظریات تھے۔ ایک تو انڈین نیشنل کانگریس تھی جو کہتی تھی کہ ہندوستان میں بسنے والے سب ایک قوم ہیں۔ متحدہ قومیت کا نظریہ؟ جی، اور اس میں کچھ بڑے مسلم علماء جیسے مولانا آزاد، مولانا مدنی بھی شامل تھے۔ پھر انگریز حکمران تھے، ان کے لیے قومیت کی بنیاد وطن یعنی زمین تھی۔ اچھا۔ پھر وہ لوگ تھے جو مغربی تعلیم یافتہ تھے، بیوروکریٹس جو برطانوی نظام سے بہت متاثر تھے، اور ایک طبقہ علماء کا تھا جو شاید جدید اسلامی ریاست کا کوئی بہت واضح نقشہ نہیں رکھتے تھے اس وقت۔ لیکن کیا کوئی ایسا گروہ بھی تھا علماء میں جو واضح طور پر اسلامی ریاست کی بات کر رہا تھا؟ جی ہاں، بالکل تھا۔ ایسے علماء بھی تھے جنہوں نے نہ صرف تحریک پاکستان کی حمایت کی بلکہ بعد میں اسلامی آئین کے لیے بھی بہت زور دیا۔ کون لوگ تھے یہ؟ مولانا شبیر احمد عثمانی، مفتی محمد شفیع صاحب، یہ بڑے نام ہیں۔ انہوں نے جنوری 1951 میں وہ مشہور 22 نکات بھی تو پیش کیے تھے۔ اچھا، وہ 22 نکات؟ جی، جن میں اللہ کی حاکمیت، شورا یعنی مشورے سے حکومت، قرآن و سنت کی بالادستی اور اقلیتوں کے حقوق، یہ سب بنیادی باتیں تھیں۔ یہ تو ہوئی علماء کی بات، لیکن سب سے زیادہ ذکر تو علامہ اقبال اور قائد اعظم کا ہوتا ہے۔ ان کا ویژن کیا تھا؟ اقبال کا تو فلسفہ واضح لگتا ہے کہ اسلام میں دین اور دنیا ایک ہیں۔ بالکل، اقبال تو روح اور مادے کی تفریق نہیں مانتے تھے، اور قائد اعظم ان کے بیانات اگر آپ دیکھیں 1939 سے لے کر 1948 تک، ان میں ایک تسلسل ہے، ایک مستقل سوچ ہے۔ کیا کہتے تھے وہ؟ وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں، تہذیبیں الگ، مذاہب الگ، سماجی نظام الگ، مشترکہ قومیت ہو ہی نہیں سکتی۔ انہوں نے وہ مثال بھی دی تھی نا کہ نہ شادی کرتے ہیں نہ ساتھ کھاتے پیتے ہیں۔ جی بالکل، بہت واضح تفریق، اور یہ بھی کہا کہ مسلمانوں کی پناہ گاہ قرآن ہے، ایک خدا، ایک کتاب، ایک رسول، ایک قوم۔ تو پھر جمہوریت کے بارے میں کیا خیال تھا ان کا؟ کیا وہ مغربی طرز کی پارلیمانی جمہوریت چاہتے تھے؟ نہیں، وہ اسے ہندوستان کے لیے ٹھیک نہیں سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہمیں اسلام کے اصولوں پر مبنی حقیقی جمہوریت چاہیے۔ اچھا، حقیقی جمہوریت؟ جی، اور ساتھ ہی یہ بھی بار بار واضح کیا کہ غیر مسلموں کو مکمل مذہبی آزادی ہوگی، برابر کے شہری حقوق ہوں گے۔ ان کا مقصد تھا اسلامی نظریے کا تحفظ اور اسلامی معاشرتی انصاف کا قیام۔ یہاں تک کہ اسٹیٹ بینک کے افتتاح پر بھی انہوں نے اسلامی معاشی اصولوں کی بات کی۔ بالکل، انہوں نے کہا کہ ہمیں مغرب کے معاشی نظام کو نہیں دیکھنا، اپنے اسلامی اصولوں پر مبنی نظام بنانا ہوگا۔ یعنی معیشت تک میں اسلامی اصول۔ اچھا، ایک اور نام محمد اسد کا بھی ذکر آتا ہے۔ جی، محمد اسد، لیوپولڈ وائس سابق نام تھا، آسٹریا کے یہودی تھے، مسلمان ہوئے، پاکستان آئے اور اقوام متحدہ میں پاکستان کے پہلے سفیر بنے۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے 1947 میں ہی ایک مضمون لکھا تھا، ہم پاکستان سے کیا مراد لیتے ہیں۔ اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ، لیکن یہ صرف نعرہ نہیں، اصل چیز عمل ہے۔ عمل؟ جی، ان کا مشہور قول ہے کہ صرف ایک اچھا مسلمان ہی اچھا پاکستانی ہو سکتا ہے، یعنی نظریہ اور عمل لازم اور ملزوم ہے۔ یہاں سے پھر وہ مشہور بحث شروع ہوتی ہے، قائد اعظم کی 11 اگست 1947 والی تقریر کی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی وہ تو سیکولر ریاست چاہتے تھے۔ ہاں، یہ بہت عام مغالطہ ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ مندر جائیں یا مسجد، ریاست کا آپ کے عقیدے سے کوئی تعلق نہیں۔ جی کہا تھا، لیکن ڈاکٹر انیس احمد اس کی تشریح جاوید اقبال صاحب کے حوالے سے کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم نے یہاں مذہب یعنی ذاتی عقیدہ یا فرقہ اور دین یعنی اسلام کے وسیع تر اصول، ان میں فرق کیا ہے۔ اچھا، یہ کیا فرق ہے؟ مطلب یہ کہ ریاست کا کوئی خاص فرقہ یا مذہب نہیں ہوگا، سنی ریاست، شیعہ ریاست، ایسا کچھ نہیں۔
ہر کوئی اپنے عقیدے پر عمل کرنے میں آزاد ہوگا، لیکن ریاست کی بنیاد اسلام کے عالمگیر اصولوں یعنی دین پر ہوگی۔ انہوں نے انگلینڈ کی مثال بھی دی تھی شاید۔ جی، کہ وہاں بھی کیتھولک اور پروٹسٹنٹ لڑتے تھے، مگر وقت کے ساتھ قانون کے تحت برابر کے شہری بن گئے۔ اور یہ بات بھی اہم ہے کہ قائد اعظم نے اس پوری تقریر میں کہیں سیکولر کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا۔ بالکل نہیں، بلکہ اس کے 3 دن بعد جب ماؤنٹ بیٹن نے اکبر بادشاہ کی مثال دی، رواداری کی، تو قائد اعظم نے فوراً کہا کہ ہمارا ماڈل اکبر نہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جی، یہ تو بہت ہی واضح جواب تھا۔ جی، اچھا، ایک اور دلچسپ بات ملک کے نام کے بارے میں ہے۔ پاکستان کا نام؟ ہاں، چودھری رحمت علی نے جو نام تجویز کیا تھا PAKSTAN، وہ تو صوبوں کے ناموں سے بنا تھا، پنجاب، افغانیہ، کشمیر، سندھ، بلوچستان۔ جی۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ 24 مارچ 1940 کو قائد اعظم نے عبد الرحیم صاحب سے کہا کہ اس میں آئی شامل کیا جائے جو اسلام کی نمائندگی کرے اور ان صوبوں کو جوڑے، تو یہ بنا PAKISTAN۔ اچھا، یعنی نام میں بھی باقاعدہ اسلام کو شامل کیا گیا۔ ایسا ہی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک شعوری فیصلہ لگتا ہے۔ اور آئینی طور پر آج پاکستان کیا ہے؟ آئین پاکستان 1956 کا ہو یا 1973 کا، ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور آئین ریاست کو پابند کرتا ہے کہ وہ ایسے حالات بنائے کہ مسلمان قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ عربی کی تعلیم، زکوٰۃ کا نظام۔ جی، یہ سب آئینی تقاضے ہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر بانیان کا ویژن اتنا واضح تھا، نام میں اسلام ہے، آئین اسلامی ہے، تو یہ بحث کیوں چلتی رہتی ہے کہ پاکستان کو سیکولر بننا تھا؟ یہ بیانیہ کہاں سے آتا ہے؟ ذرائع کے مطابق اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو وہ بیوروکریسی جو انگریزوں کے تحت تربیت یافتہ تھیں، ان کا اثر و رسوخ۔ جی۔ کچھ علماء کی اپنی محدودیتیں کہہ لیں، اور پھر تعلیمی نظام میں بھی قومی شناخت کو مذہب کے بجائے زمین یا نسل سے جوڑنے کی کوششیں ہوئیں، جیسے باچا خان کا پشتون قومیت کا نظریہ تھا۔ یہ مختلف دھارے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ تو خلاصہ یہ نکلتا ہے، کم از کم ان ذرائع کے مطابق، کہ بانیان کا ویژن ایک ایسی ریاست کا تھا جس کی بنیاد اسلام کے اصولوں پر ہو، مسلمان اپنی تہذیب کے مطابق جئیں اور غیر مسلم برابر کے شہری ہوں۔ جی، اور سیکولر ریاست کا تصور شاید بعد کی تشریحات ہیں یا کچھ مخصوص طبقوں کے نظریات کا نتیجہ زیادہ لگتا ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے آج ہمارے لیے؟ دیکھیے، سوچنے کی بات تو یہی ہے کہ اگر بانیان کا موقف اتنا واضح تھا جیسا کہ ان بیانات اور شواہد سے لگتا ہے، تو آج 60 دہائیوں سے زیادہ گزرنے کے بعد بھی پاکستان کی نظریاتی شناخت اور سمت پر یہ بحث، یہ گہما گہمی کیوں ہے؟ کیا یہ صرف تاریخ کی الگ الگ تشریحات کا ٹکراؤ ہے، یا اس کی جڑیں ہمارے آج کے جو سماجی، سیاسی، معاشی چیلنجز ہیں ان میں زیادہ گہری ہیں؟ یہ سوال غور طلب ہے۔